नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका खैर मक़दम में इस्तक़बाल है। आपके महबूब प्रोग्राम मशाल राह रमज़ान स्पेशल के साथ में आपकी मेज़बान शगुफ़्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफ़रोज़ हैं। आइए खुश आमदीद कहते हुए उनका इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मुफ्ती साहब, इस्तक़बाल है आपका। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि तमहीदी गुफ्तगू की जानिब बढ़े, आइए एक नज़र डालते हैं हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर। 5 लीटर के कैन में आपको कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल नज़र आएगा। सरसों तेल है ये, ख़ास तौर पर मुंतखब किस्म की सरसों से इसको तैयार किया गया है और प्रोसेसिंग भी इसकी जो है वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मद्देनज़र की गई है। साथ साथ आप देख सकते हैं एक छोटी सी डिबिया है, उसमें ज़ाफ़रान मौजूद है। ज़ाफ़रान के साथ एक और छोटी सी डिबिया में आपको बॉटल में आपको हींग पाउडर नज़र आएगा। मसाले जात की एक वसी रेंज है जो कौरमा मसाला से शुरू होती है और टिक्का मसाला पर ख़त्म होती है। तकरीबन 9 तरह के मसाले जात हैं और ये भी हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए गए हैं। नाइट्रो पैक्स में ये मौजूद हैं ताकि किसी किस्म की भी नमी अंदर सरायत ना कर सके और जो मसाले जात इनमें मौजूद हैं वो बिल्कुल अपनी रंगत, अपने ज़ायक़े, अपनी खुशबू और हर एतबार से बिल्कुल तरोताज़ा आप तक पहुँच सके। दोनों अतराफ़ में आप देख सकते हैं छोटे छोटे पैकेट हैं, एक में सौंफ है और दूसरे में दारचीनी है। 1 लीटर के मस्टर्ड ऑयल जो है ये 1 लीटर की बॉटल में भी मौजूद है मस्टर्ड ऑयल, और साथ साथ आप सेवियाँ देख सकते हैं। अब आते हैं हम मशरूबात की जानिब। ग्लूकोज़ डी से हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, दर्जा हरारत में इजाफ़ा हो रहा है और ऐसे में फ़ौरी तौर पर चुस्ती फुर्ती और ताज़गी का एहसास दिलाता है ग्लूकोज़ डी। साथ साथ आप शहद देख सकते हैं, शहद भी बिल्कुल ख़ालिस है। बाज़ार में जिस तरह के भी शहद मौजूद हैं उनमें हमदर्द का जो शहद है ये अब प्योरिटी के एतबार से लोगों की अव्वलीन पसंद और अव्वलीन तरजीह है। ऑलिव ऑयल के साथ आप शरबत रूह अफ़ज़ा देख सकते हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बॉटल है, इसमें नारियल पानी मौजूद है। नारियल पानी भी मिनरल्स का ख़जाना है और चूँकि ये बहुत हैंडी है, आप बच्चों को दे सकते हैं स्कूल में टिफ़िन के साथ, कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं सफ़र पर तो भी आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। लेमन स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश और साथ में आप देख सकते हैं शरबत संदल, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मैं क्या मांगूँ तुझसे, यूँ तो बंदा मोहताज है मुफ्ती साहब, हमेशा हर उसके हाथ अल्लाह के हुजूर फैले रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद हम देखते हैं कोई ना कोई कमी ज़िंदगी में होती है और इंसान तमाम उम्र दस्त बदुआ रहता है। कभी अपने लिए मांगता है, कभी अपनी औलाद के लिए मांगता है, कभी अपने अजीज़ व अकारिब के लिए मांगता है। यानी बंदा जो है मोहताज है और रब जो है वो गनी है, वो वाकई बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, हमें उसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा सेहत मांगना, और हम देखते हैं मुफ्ती साहब कि हम सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान तमाम चीज़ों का, या हम देखते हैं उसके तमाम फ़िक्र अमल का जो महवर है, जो धुर्रा है, वो उसकी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है प्यारे। यानी तमाम चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं अगर इंसान की सेहत उसका साथ छोड़ जाती है। तो अल्लाह ताला से आफ़ियत तलब करना ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि न जाने कब इंसान की सेहत उसका साथ छोड़ जाए, वो किसी आजमाइश में या पकड़ में आ जाए। दूसरी, आफ़ियत तलब करने का अंदाज़ क्या हो। सबसे पहली बात तो यह है कि सेहत व आफ़ियत वाकई बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, और जब तक ये नेमत बाकी है तो दूसरी नेमतों का इस्तेमाल भी उसके लिए आसान है और वो कर सकता है, कोई भी बंदा हो। लेकिन जब ये नेमत छिन जाती है तो फिर दीगर नेमतों से भी महरूमी का सामना करना पड़ता है। हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत माल दिया है, बहुत पैसा है, बिल्डिंगें हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद तंदुरुस्ती नहीं है, उनका जिस्म साथ नहीं देता, उनको बीमारियां लाहिक है और जिस्म कमज़ोर है, जिसकी वजह से ना तो वो सफ़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना अल्लाह ने जो पैसा दिया है उसके नेमतें इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपने खाने पीने की ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वक्त परहेज़ का मामला और बहुत ज़्यादा एहतियात का मामला और आराम का मामला, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह की नेमतें होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
صحت ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اگر نہ بھی ہوں تو آدمی پھر بھی انجوائے کرتا ہے، ساری چیزیں جو ہے آدمی کم پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ صحت و عافیت ایسی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ ساری نعمتیں کارگر ہیں، اور صحت و عافیت نہیں ہے تو پھر ساری نعمتیں بیکار ہیں، اس کے لیے باوجود ہونے کے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت مانگنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی آپ نے سنا، اور واقعتاً یہ بالکل برحق بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ میرے جسم کے اندر برکت عطا فرما، میرے جسم کے اندر عافیت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ دعا سکھلائی ہے، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ تو اپنی جگہ، لیکن جوانی کی عبادت جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تندرستی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت جب بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ بڑے جو ہے تم تراک کے ساتھ اور بڑے طاقت کے قوت کے ساتھ اور اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی صحت مند مومن پسند ہے۔ اس لیے صحت پانے کے لیے آدمی کو کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، ورزشیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی اس کے حصول کی چیزیں ہیں اللہ نے جن کو صحت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، تو اس کے ضائع ہونے سے بچنا چاہیے۔ یعنی ایسی چیزیں جو صحت کو خراب کرنے والی ہیں، نشہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، ویسے بھی اسلام میں حرام ہے، لیکن یہ صحت کو بھی خراب کرنے والی چیزیں ہیں تو ان کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے۔ جی آشی ہماری پہلی کالر ہیں، وکیل بھائی تھوڑا سا انتظار۔ جی آشی کیا سوال ہے؟ ہمارا ایک سوال ہے، وہ ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ نا ہم نے دکان کھولی ہے تو اس میں زیادہ برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بیٹا۔ جی مفتی صاحب، قرآن کریم کی تلاوت روزمرہ اس میں کی جائے، اور اگر مستقل طور پر یہ ناممکن ہو تو کم سے کم سورہ یاسین روزانہ صبح جب دکان کو کھولنے کے بعد سب سے پہلے سورہ یاسین روزمرہ تلاوت کریں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بازار میں بیٹھ کر، مارکیٹ میں جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ بیچنے کے لیے بیٹھے چاہے خریدنے کے لیے جائے، تو بڑی برکت بھی ہوتی ہے اور مناسب کام بھی ہوتا ہے۔ جی وکیل بھائی استقبال ہے آپ کا، کیا سوال ہے؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وکیل بھائی، ہاں مفتی صاحب، ہماری مسجد میں 20 تاریخ رمضان کو اعتکاف میں 11 لوگ بیٹھے، اس میں ایک صاحب جو مغرب میں بیٹھے اور دوسرے مغرب میں چلے گئے، جبکہ وہ والد تھے، عاقل تھے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہماری طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں درد یا منہ سے خون آ رہا ہے یہ، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ بیٹی کا باپ کے کاروبار میں بھی حصہ ہے یا صرف جائیداد میں ہوتا ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد اگر جائیداد بیچی گئی ہے یا تقسیم ہوئی ہے، کہ کاروبار اگر بیٹوں کو کاروبار ہے تو بیٹوں کے کاروبار میں بھی حصہ ہے اور جائیداد میں بھی حصہ ہے بیٹی کا، یہ کریں۔ اور تیسری آپ سے درخواست ہے کہ کبھی ہم دہلی آئیں تو آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، اس واقعے میں ذرا اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ کبھی کبھی دہلی آنا ہوتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اچھا لگے گا آپ کو ملاقات کر کے۔ اس بارے میں ذرا بتائیے اگر ہو سکتی ہے تو۔ ایک شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو، کیا میری طرح کوئی تمہارا بھی نہیں ہے، کیا بات ہے تم گھر کا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ بالکل وکیل بھائی، استقبال ہے آپ کا، تشریف لائیے، انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ آپ کوشش کریں گے تو ملنا ناممکن نہیں ہے۔ بہرحال جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے اعتکاف کے تعلق سے آپ نے سوال کیا، تو آپ نے اس میں وجہ بھی بیان فرما دی کہ وہ صاحب جو اٹھے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اٹھے ہیں۔ تو جب بیماری ہے تو بیماری میں تو بہت ساری چیزوں میں رعایت ہے، تو اس میں بھی اگر وہ چلے گئے اعتکاف چھوڑ کر کے، تو اب ان کی صرف ایک دن کی قضا اعتکاف کی انہیں کرنی پڑے گی، اور باقی جو ہے ان کو کوئی اس طرح کا گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ بیماری کا معاملہ تھا اور ایک مجبوری کی بات ہے، تو اس میں تو بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی گنجائش ہے، تو اس میں کوئی دقت اور الجھن والی بات نہیں ہے۔
اور دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ اور یہ تھا بیٹی کا حصہ کاروبار یا جائیداد؟ ہاں دیکھیے، بیٹی کا حصہ یا بیٹے کا حصہ ہر اس چیز میں ہے جو باپ کی ملکیت تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب انتقال ہو چکا. انتقال سے پہلے تو سب باپ کا ہے یا ماں کا ہے، اس میں تو کسی کا کوئی حصہ نہیں. بعض لوگ زندگی میں اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرتے ہیں، بالکل یہ ناجائز ہے، قطعاً درست نہیں ہے. زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کھیتی کی زمین ہو، گھر کی ہو، باہر کی ہو، کچھ بھی ہو معاملہ. لیکن مرنے کے بعد باپ کی ملکیت میں جو کچھ بھی تھا وہ تمام کا تمام میراث بنے گا، اور اس تمام میں تمام وارثین کا حق ہوگا، بیٹے ہوں یا بیٹیاں. اس میں چاہے کاروباری اشیاء ہوں، کاروبار سے مطلب یہ ہے کہ کاروبار کی مختلف نوعیتیں ہیں. کوئی دکان ہے، اس میں تجارت کا مال بھرا ہوا ہے، تو اس دکان کے مال جتنا بھی ہے اس میں بھی ان کا اتنا حصہ ہوگا. اس کے حساب سے جتنے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اس کے حساب سے بیٹی کا حصہ آدھا، بیٹے کا حصہ اس سے ڈبل. اسی طریقے سے اگر مشینریاں ہیں تو ان میں بھی حصہ ہوگا. دکان کے مالک اگر ہیں تو اس میں بھی حصہ ہوگا. مکان کے مالک ہیں، کھیتی ہے، گھر کے اندر پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، کل ملا کر کے A to Z جو بھی ان کی ملکیت تھا، جس چیز کے وہ مالک تھے، ان تمام میں بیٹے اور بیٹیوں کا دونوں کا حصہ ہوگا. ہاں اگر آپ نے آخر میں کہا کہ بیٹوں کا کاروبار سے مطلب یہ ہے کہ باپ نے زندگی میں بیٹوں کے سپرد کر دیا، یا بیٹوں نے اپنے حساب سے محنت کر کے کوئی کاروبار شروع کیا، تو اس میں پھر بہن، یہاں چونکہ بیٹی کا حصہ پھر معاملہ نہیں بنے گا، یہاں معاملہ بہن کا ہے، اور بہن اس میں مطالبہ نہیں کر سکتی. نہ کوئی دوسرا بھائی بھی مطالبہ نہیں کر سکتا اس میں، تو جس نے جمایا ہے، اپنا کاروبار ہے بھائی کا، تو اس میں نہیں. لیکن اگر باپ کا کاروبار ہے تو پھر اس میں سب کا حصہ ہوگا. شاہد عالم، کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا سوال کل یہ رہ گیا کہ ہم سے ایک بڑے والے بھائی بھی نابینا تھے، ان کو ابا والی پنشن ملتی تھی. تو ہمارا سوال، ہاں بتائیے. ان کو پینشن ملتی تھی، پھر تو وہ پنشن ملتی تھی، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، مگر ان کے کھاتے میں اب ہمارے نام پنشن ہونا ہے. دعا کر دیجیے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے بھائی، اللہ آپ کے لیے آسانیاں. اور ہمیں چھت میں ایک سوال یہ ہے، جو ہمیں چھت میں جو ہے آواز آتی ہے دم دم. ٹھیک ہے جی. اوپر کوئی رہتا ہے؟ چھت میں دھم دھم کی آواز آتی ہے. نہیں، آپ کے چھت پہ، آپ کے اوپر کوئی ایک ہی منزل مکان ہے یا دو تین منزل مکان ہے؟ صرف ایک منزل ہے. ایک منزل ہے. دیکھیے دعا تو ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ پینشن کا انتظام فرما دے. لیکن جہاں تک مسئلہ آواز آنے کا ہے، اس سے آپ پریشان نہ ہوں. یہ اس طرح کی چیزیں کبھی کبھی محسوس ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی دقت والی بات، الجھن والی بات نہیں ہے. آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. باقی گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھا کریں، اور ہو سکے تو سورہ بقرہ پڑھ لیں، کوئی پریشانی نہیں. یاسمین، کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ ٹھیک. اور میرے بچے کے لیے دعا کیجیے، اسکول میں ایڈمیشن کے لیے 7 تاریخ کو ایگزام ہے، اور آپ کی مفتی صاحب کی دعا میں میرا بچہ بھی شامل ہوتا ہے، آمین کہنے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب. اور چھوٹا بچہ ہے 2 مہینے کا، وہ بار بار ٹوائلٹ کر لیتا ہے، تو نماز کپڑے بدل کر پڑھنا چاہیے یا پانی نہانا چاہیے؟ اور مفتی صاحب سے خاص بار طور بار پر دعا کپڑے کی گیلے گزارش کر ہے. دیتا ہے، 2 مہینے کا بچہ ہے نا، اچھا. تو ہو سکتا ہے کہ پیشاب کی وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہوں، نجس ہو جاتے ہوں، تو کیا ان کے لیے حکم ہے؟ جتنے کپڑے پر پیشاب لگا ہے اتنا حصہ دھو لیا جائے، بدن کا بھی اتنا حصہ دھو لیا جائے جتنے بدن پر بچے کا پیشاب لگا ہے تو کافی ہے. یا کپڑے چینج کر لیں، بدن کا اتنا حصہ دھو لیں. پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے ایسی پوزیشن میں، بس اتنا حصہ دھونا البتہ ضروری ہے، چونکہ بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے، تو اس کپڑے کا اور اس حصے کا دھونا ضروری ہے. جی. جہاں تک معاملہ آپ کا تسبیح کا ہے، تو یاد رکھیے کہ تسبیح کسی بھی نماز کے بعد ضروری نہیں ہے. ضروری کی آپ نے بات کی، پڑھیں گے تو اچھا ہے، انشاءاللہ نفع ہوگا. خاص طور سے ان نمازوں کے بعد جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو پڑھ لینی چاہیے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے کسی بھی نماز کے بعد. وہ تو آپ کے ایک نفع کی چیز ہے، مستحب چیزیں ہیں، کریں گے جتنا اتنا فائدہ، نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں. جی ایڈمیشن کے لیے دعا. بچے کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اللہ آسانی پیدا فرمائے.
کامیابی عطا فرمائے، اس کا داخلہ آسان فرمائے. بچہ اگر سمجھدار ہے، 7ویں کلاس میں آپ بتا رہی تو ماشاءاللہ سمجھدار ہی ہوگا. اس کے لیے اس سے بھی کہیں بچے سے کہ سورہ علم نشرح جو ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کرے، اپنے اوپر دم کر لیا کرے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے. اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ. تاج النساء صاحبہ کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میرا 2 سوال ہے باجی. میرا بچہ کام پر نہیں جاتا، سعودی گیا، سعودی سے بھی واپس آ گیا. بس دکان بھائی کا دکان چھوڑ کے دیے، بھائی کا دکان میں بھی بہت لاش کر کے بہت سے خرچ کر کے آ گیا. خالی کچھ بدن کو خرچ اللہ کا ہوگی باجی. کام پر جا کر تو نہیں جاتا، نماز کی جا کر نہیں جاتا. بچی کی شادی 2 مہینے شادی ہے، بس خطبہ میں کے بچی سے اللہ کا پریشانی ہے باجی. میرے بچے کی دعا بتائیے. کام سے جانا جوڑ کر 17 دن کا جوڑ چھوڑنا ہوئے باجی. بہت یہ ہو گئے باجی. سوال بتائیے. میں گھر بندے گھر کو تم نہ پوچھ لے کو تو مفتی صاحب مجھ کو صدقہ کر کے جو کوئی نکال کے ماشاء اللہ اچھا ہوا مجھے گھر میں. میرا بچہ بہت یہ ہو جانا، میرے بچے سب اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے. بہن صبر کریں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے. جی مفتی صاحب. دیکھیے بہن، اصل میں ایسے شخص کا تو علاج یہی ہے کہ اگر وہ گھر میں پڑا ہے کچھ نہیں کر رہا تو آپ اسے کھانا پینا بند کر دیں اور اس کی جو ضروریات ہے اس کا تکافل آپ نہ کریں. کم سے کم اپنی ضرورت کے لیے آدمی محنت کرے گا. بھائی دعا تو جب ہے کہ آدمی محنت تو کر رہا ہے، نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، محنت کر رہا ہے، کام نہیں مل رہا، تو پھر دعا ہے کہ دعا کرے، اللہ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن آدمی سست پڑا ہوا ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اس میں پھر اللہ کی مدد کیا آئے گی؟ اس لیے پہلے سستی ختم کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ کی مدد کا. دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے بغیر یہ کہ پڑھے کہ سب کچھ ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر. ہاں قدرت تو ہے اللہ کی، لیکن عادت نہیں ہے. تو اس لیے پہلے اپنے بیٹے کو سمجھائیں، اور اگر زیادہ وہ ہے تو کچھ سختی بھی کریں اس کے اوپر. یہ بھی بچوں کی ایک طرح سے علاج ہے، ہم یہ کہہ لیں کہ بچوں کو سدھارنے کے لیے ان چیزوں کی بھی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مان لے تو اس سے کہیں کہ کم سے کم استغفار پڑھ لیا کرے جتنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سستی دور کر دیں گے. اور آپ ہر نماز میں یا نماز کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اس کو پڑھا کریں 7 مرتبہ. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ. انجمن صاحبہ علی گڑھ سے ہیں. جی بتائیے انجمن کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی میرا یہ سوال ہے، میرے جو دلی کے بچے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مطلب اتنے ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد بھی وہ پھر بھی مفتی صاحب سے یہ دعا ہے کہ بس وہ دعا کر دیں ان کے لیے، بس وہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے دعا تو ہم کریں گے، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال اپنی کوشش آپ جاری رکھیے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. نازیہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں ہے. جی مفتی صاحب، اب جیسے انہوں نے کہا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان علاج تو کراتا رہتا ہے لیکن شفا نہیں ملتی؟ دیکھیں سب کچھ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. اللہ جس کو چاہے شفا دے، جس کو چاہے شفا نہ دے. یہاں تک ملتا ہے ہمیں کہ ہم دوا تو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ باوجود اس بات کے کہ اس دوا میں شفا رکھی ہے لیکن اس دوا کو اندر پہنچنے ہی نہیں دیتے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر دوا سے شفا نہیں مل رہی تو اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا کے اندر بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے. شفا دینے والا بھی وہی ہے اور بیماری دینے والا بھی وہی ہے. تو صرف دوا پر اکتفا نہ کریں، دوا کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ تعالی ضرور دوا کام کرے گی. جی صدقہ کس طرح دیا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ کسی بھی طریقے سے دیا جا سکتا ہے، خاص طور سے اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنی گلیوں میں، کالونیوں میں دیکھیں کہ جو مستحقین ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کر دیں. غلہ پہنچا دیں، کچھ ویسے راشن دے دیں، کپڑے بنا دیں، کوئی اور چیز دے دیں یا پیسے دے دیں، جو بھی مناسب ہو، جیسا موقع ہو. ایوب بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے الیاس بھائی ہیں. جی الیاس بھائی استقبال ہے آپ کا، کیا سوال ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی الیاس بھائی. باجی
یہ آخری اشرہ ہے اور آخری اشرے میں اس وقت روز دعوتیں آ رہی ہیں، افطار کی روز دعوتیں، اور جو ہے کام بھی زیادہ ہے، اور اس بہت لمبے ملے بچے جو ہے دکان پہ بہت آتے ہیں، یہ تمام سب چیزیں چاہیے، اور ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہے، بہت بڑھیا، اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوشحالی دی ہے اور جو فیسلٹی دی ہے یہ ہماری برقرار رہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا. ویسے ہمارے ساتھی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں خوش رہو گے؟ آپ کی دعا تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ہے دعا، جو آپ لوگ خوش رہو. اس کے بارے میں بتا دیجیے ذرا. مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کس طریقے سے دعا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، فیسلٹی دی ہے، تمام نعمتیں دی ہیں، یہ ہمارے سب برقرار رہے، یہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس کے لیے کیا کرنا ہے جی بھائی؟ اس کے لیے تو بس یہ سب سے اچھا نسخہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل کرتے رہیں، غریبوں کو بھی شامل کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کو لٹاتے رہیں، انشاءاللہ بڑھتی رہیں گی. جتنا خرچ کریں گے اللہ اضافہ کرتا رہے گا. ان کی بقا اسی میں ہے کہ ان کا استعمال بھی صحیح ڈھنگ سے کیا جائے، حلال طریقے پر، فضول خرچی سے یا اسی طریقے سے نعمتوں کے ضائع ہونے سے بچا جائے، اور اللہ کی مخلوق پر اس کا جو ہے جتنا بھی وہ خرچ کیا جائے انشاءاللہ تعالی خوب بڑھے گی اور باقی رہے گی. جی ایوب بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی میں وہ یہ دعا بستی والوں کو طریقے سے دعا کرنا چاہیے، میں معلوم کرنا. ایوب بھائی آپ کا سوال نہیں پہنچا، پھر سے بتائیے. بستی والوں کو دعا کیسا کرنا، دعا کے لیے معلوم کرنا. بستی والے کس چیز کی دعا کریں؟ جی ہاں، وہ معلوم کرنا. اس میں کیا ہے؟ دعا تو سب کے لیے، بستی والے غیر سب کا ایک ہی، کوئی نیا کیا ہے اس میں؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ دعا کے بارے میں معلوم کرنا. دیکھیے مجھے لگ رہا آپ کو خود نہیں معلوم دعا کیا ہے. بھائی اپنی ضرورتوں کے حساب سے اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ سے مانگیں. دعا تو اپنے دل کی آہ ہے، دل کی تمنا ہے، دل کی آرزو ہے جو اللہ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. تو کیا دعا کریں وہ بہتر جانیں اپنے لیے کیا دعا انہیں کرنی ہے یا کیسے دعا کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کی ترغیب دی، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور طریقہ بس میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ پہلے اللہ کی حمد کریں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت رکھیں. تو اب وہ کیا مانگنا وہ خود جانے کیا مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے. بستی والے ہوں، باہر والے ہوں، جو بھی ہوں، مانگیں، اللہ سے دعا کریں اپنے ڈھنگ سے، اپنے اعتبار سے، اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، جو بھی ہے اس سے مانگیں اللہ سے. بس اپنی ضرورت رکھیں اللہ کے سامنے. حاجی ملنگ ہے کرناٹک سے. جی حاجی صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ 2 سوال ہے صاحب. جی جی. یہاں ہمارے یہاں مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے زیادہ، کیا ہم فطرہ ان کو دے سکتے کیا بولنے کا؟ دوسرا فطرہ. دوسرا سوال بھائی. اور کوئی بھی سوال ہے؟ جی کہا انہوں نے کہ 2 سوال ہیں، ایک سوال تو فطرے سے متعلق ہے، دوسرا سوال حاجی صاحب بولنا. دوسرا سوال کیا ہے؟ وہی ہم گیہوں نہیں ہے ہمارے پاس، چاول دے سکتے کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا، جنس کی صورت میں چاول، گیہوں، اس طرح کچھ دے سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واجبی صدقات ہیں ان میں فطرہ بھی شامل ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو مسلمان کو ہی دینا چاہیے. نفلی صدقات سے غیر مسلموں کی بھی مدد کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. رہا معاملہ فطرے کا چاول سے ادا کرنا، تو چاول سے ادا تو کر سکتے ہیں لیکن گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے، یعنی 2.25 کلو گیہوں جتنے رقم کے آ رہے ہیں اتنی رقم کے چاول آپ جو ہے صدقہ کریں، کیونکہ یہ جنس الگ ہے چاول کی. تو گیہوں کی قیمت کا اعتبار ہوگا کم سے کم، اس کی قیمت کے حساب سے آپ چاول سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. جی کرناٹک سے فرزانہ صاحبہ. جی کیا سوال ہے فرزانہ صاحبہ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جو پتھر وغیرہ مونگا اور موتی ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کہتے ہیں، لیکن لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کے
हीरे के जेवरात खरीदते हैं, उस पर ज़कात नहीं देते, उसके लिए क्या मसला है? ठीक है बहन, देखिए बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़ास दिन से बयान किए हैं जिन पर ज़कात है। उनमें सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ये 4 तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा चाहे जितनी कीमती चीज़ आपके पास हो उस पर ज़कात नहीं है। आपने इस्तेमाल के लिए फ़रारी गाड़ी ले रखी है, उससे भी आला क्वालिटी की कोई गाड़ी ले रखी है, उस पर ज़कात नहीं है। आपने मकान के अंदर करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और वो मकान तिजारत का नहीं बल्कि आपके इस्तेमाल का है या आप किराए पर चढ़ाते हैं, उस पर ज़कात नहीं है। तो इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पर ज़कात नहीं है और आदमी उसमें करोड़ों रुपए खर्च करता है। तो असल में ख़र्च का एतबार नहीं है, ये जिन्स हैं 4 तरह की, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। इन 4 चीज़ों में ये हीरे जवाहिरात अगर तिजारत के हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के हैं, तो उन पर ज़कात होगी, और अगर नहीं है तो फिर चाहे वो जितने कीमती हों उन पर ज़कात नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपने फैक्ट्री में महंगी से महंगी मशीनें लगा रखी हैं, उनसे सामान बनता है, मशीनों पर ज़कात नहीं है। हाँ, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो तिजारत का सामान है, उस पर ज़कात है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर बस ये 4 अशिया हैं, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत। फरजाना शेख साहबा, क्या सवाल है बहन आपका? जी फरजाना साहबा, सवाल बताइए। हेलो जी, वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम। सवाल है, मरहूम के नाम से शादी स्वागत सब करना जरूरी है क्या? सवाल समझ में आया मुफ्ती साहब? और नाज़रीन, इससे पहले कि हम रमज़ान को इस आपके सामने बयान करें, आइए हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हमदर्द के कुछ बुनियादी उसूल हैं, कुछ इसने अपनी एक साख बनाई है, एक पहचान है, एक एतबार है जो इसे दीगर कंपनियों से मुमताज़ और मुमय्यज़ करता है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी हमदर्द की एक ख़ास पहचान है और ये लोगों के दिलों में घर कर गया है। लोग आंखें बंद करके हमदर्द के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि हमदर्द हम देखते हैं कि 100 बरसों से ज़ायद का ये भरोसा है। प्योरिटी इसकी ख़ास पहचान है। साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख है, और चौथा जो पिलर है, मजबूत पिलर, वो है मुस्बत सोच और नेक इरादे। तो ये है हमदर्द, आपका हमदर्द, हमारा हमदर्द। प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर के कैन में आपके सामने मौजूद है। साथ साथ आप देख सकते हैं एक छोटी सी डिबिया है और इसमें बड़ी काम की चीज़ है, इसे हम ज़ाफ़रान कहते हैं। ज़ाफ़रान के साथ आपको हींग पाउडर भी नज़र आएगा। ये भी एक छोटी सी शीशी है। 1 लीटर की बॉटल में भी आपको कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल मिलेगा। साथ साथ आप देख सकते हैं सेवियों का एक पैकेट भी मौजूद है। कुछ मसाले जात हैं, मुख्तलिफ़ तरह के खानों के मसाले हैं ये, और जिनमें कि कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, निहारी मसाला, मीट मसाला, टिक्का मसाला, तकरीबन 9 तरह के मसाले जात हैं। और इनकी जो पैकिंग है ये नाइट्रो पैक्स में मौजूद है ताकि नमी इनके अंदर ना जाए, और अपने जायक़े, अपनी रंगत, अपनी खुशबू के एतबार से ये बिल्कुल तरोताज़ा आपके सामने मौजूद हो। जो भी पकवान आप तैयार करने जा रहे हैं उसका तरीक़ा इस्तेमाल, यानी उसको तैयार करने की तरकीब, और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस मकदार में इस्तेमाल होंगे, ये सब कुछ भी दर्ज है। यानी हमदर्द ने आपके पकाने का काम जो है, तैयारी का अमल आधा आसान कर दिया है, आधा आप पर है। तो पकाइए, इन सब को तैयार कीजिए और अपने घर वालों का दिल जीतिए। मशरूबात की जानिब आते हैं। ग्लूकोज़ डी आपके सामने है। ग्लूकोज़ डी के साथ आप देख सकते हैं हमदर्द का शहद। अभी बात हो रही थी कि ये शहद जो है ये बहुत से लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, और उनका ये कहना और ये मानना है कि बाज़ार में जिस तरह के भी शहद मिलते हैं, जिस तरह की भी हनी दस्तयाब है, उसमें हमदर्द की हनी जो है वो कुछ मुख्तलिफ है, कुछ डिफरेंट है खालिस से। ऑलिव ऑयल के साथ आप देख सकते हैं हमदर्द का रोज़ा मौजूद है। साथ में एक छोटी सी बॉटल है, ये नारियल पानी है। नारियल पानी के दूसरी जानिब आप देख सकते हैं लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है, और साथ साथ आप देख सकते हैं शरबत संदल, ये भी आपके सामने मौजूद है। किसी ज़माने में हम देखते थे कि मेरी वालदा को शरबत संदल, शरबत खस, ये उनके मरगूब थे। हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के बाद ये उनको बहुत पसंद थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन यादें बाकी हैं। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर मेरे वालिदैन को याद रखिएगा। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि आपकी तरफ हम आए, सवाल आपको याद होगा
रमज़ान को इसकी बात कर लेते हैं पहले कि शब क़द्र, आज का सवाल, शब क़द्र की फ़जीलत कुरान पाक में किस सूरह में नाजिल हुई है? ऑप्शन ए है सूरह क़द्र, ऑप्शन बी है सूरह रहमान और ऑप्शन सी है सूरह यासीन। शब क़द्र की फ़जीलत कुरान पाक में किस सूरह में नाजिल हुई है? ऑप्शन ए सूरतुल क़द्र, ऑप्शन बी सूरह रहमान और ऑप्शन सी है सूरह यासीन। नंबर आपको याद हो चुका होगा 9289568993। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ कि मरहुमीन के इसाले सवाब की बात हुई थी मुफ्ती साहब कि उसमें 10वां पता नहीं क्या थी। हाँ देखिए, मरहुमीन के लिए 10वां 20वां 40वां और इस तरह की चीज़ें शरीयत से साबित नहीं है। जब शरीयत से साबित नहीं है तो ये ज़रूरी कहाँ से होंगे? इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है, सब हमने अपनी मनगढ़ंत चीज़ें बना रखी हैं, इसलिए बेहतर इनसे बचना ही है। और वैसे मरहुमीन के लिए सदका करें, इसाले सवाब के लिए किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी को कपड़े बना करके दें, या वैसे गरीब की ज़रूरत को पूरा करें, इंशाअल्लाह ताला फिर मरहूम को सवाब मिलेगा। जी, रमज़ान में उनके लिए इसाले सवाब की जो फजीलत है मुफ्ती साहब, जैसे हम कहते हैं कि हर अमल की जज़ा बढ़ जाती है, तो इसाले सवाब जो किया जाता है क्या उसमें भी कोई इजाफ़ा होता है? देखिए, जब हर अमल की कीमत बढ़ी हुई है तो जो भी हम इसाले सवाब करेंगे कोई अमल करके ही करेंगे, और वो अमल जब कीमती होगा तो उसी कीमत के एतबार से मरहूम को भी सवाब पहुँचेगा। तो रमज़ानुल मुबारक में कोई भी सदका हम करके इसाले सवाब करते हैं मरहूम के लिए, तिलावत करके, ज़िक्र व अज़कार करके या नेक अमल करके कोई भी हम करते हैं, तो जैसे हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है, उसका रेट बढ़ा हुआ है अल्लाह के यहाँ, तो इंशाअल्लाह मरहूम को भी वो उसी रेट के हिसाब से पहुँचेगा, यानी उसी कदर व कीमत के हिसाब से पहुँचेगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उसका सवाब बहुत बड़ा हुआ होगा। और एक बात याद रखें कि मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, फ़ुक़हा ने लिखा है कि जो बंदा किसी के लिए इसाले सवाब करता है, किसी के लिए सदका देता है, किसी को कपड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो करने वाले का सवाब भी पूरा मिलता है, इसके सवाब में कुछ कमी नहीं होती। हम ये समझते हैं कि हमने इसाले सवाब कर दिया तो अब उनको पहुंच गया, हमारा ख़त्म, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा अपनी जगह पूरा का पूरा बाकी है। जो मरहूम को मिलेगा या हम किसी को पहुंचाएंगे वो इजाफ़ी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को भी पूरा का पूरा देंगे और उन लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से पूरा अता फरमाएंगे। जी, मुफ्ती साहब ये बताएं, जैसे कहते हैं रमज़ान मुबारक का महीना जब शुरू होता है तो अज़ाब क़ब्र हटा लिया जाता है, अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो इधर हिलाले ईद यानी शव्वाल का चाँद नज़र आता है और इधर जहन्नुम के दरवाज़े फिर खोल दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, बात तो यही मिलती है अहादीस में, क्योंकि जो बंदा अज़ाब का मुस्तहिक है और अज़ाब होना होता है तो रमज़ान में उसके लिए ढील मिलती है और उसके बाद फिर उसका मामला शुरू हो जाता है। रमज़ान में चूँकि अल्लाह की खुसूसी रहमतें उतरती हैं अल्लाह की तरफ से, बहुत से लोगों को तो ये है कि मुस्तकिल तौर पर अज़ाब से छुटकारा मिल जाता है उनके अमाल की बदौलत या इसाले सवाब वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी बदौलत के उनकी औलाद अच्छे काम करें, उसकी वजह से कभी अल्लाह ताला वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो कभी अल्लाह ताला मुस्तकिल तौर पर भी छुटकारा देते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि बाद में फिर शुरू हो जाता है। अतीक अहमद साहब हैं लखनऊ से। जी अतीक भाई, क्या सवाल है? जी अतीक भाई सुन पा रहे? हेलो जी अतीक भाई, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। अतीक भाई हमारी आवाज़ मिल रही है? ऐसा लगता है अतीक भाई से राब्ता नहीं रहा। जी कुदसिया बानू, क्या सवाल है कुदसिया साहबा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि जी। व बरकातहू। मेरा सवाल है मुफ्ती साहब, मेरा सवाल क्या है तो मैं है ना, मैं एक बात दूसरे के सामने में बोल दे रही तो मेरा दिल दर्द होने से मैं क्या वो गुनाह कर रहा हूँ क्या कर को पूछने की बात है। हमारे ननंद भी नंदी मुझे बहुत धोखा करे तो बोलना नहीं, वो पूरा दिन लग जाता भी खत्म नहीं होता। हमारे ननंद गुजरने के टाइम पर हमारे ननंद बहुत बीमार हो गए थे, बहुत बीमार हो गए 3-4 महीने से। मैं है ना जाको 26 में ऐसा बोले कौन की ऐसा जाको देख माँ करो देखी, जब उनकी बेटी रो को बोली हमारी अम्मी को माफ करवा लो तो मना बहुत धोखा करी करवो। मैं जाकरी जाको बोली होने लो अपा तुमने मैं माफ करवा लिया, अपा मैं माफ करी करको बोली। उन्होंने है ना रत्ती एक खोल को खतरा घी पानी आया अपा चुनके
बाद जब कोरोना का सीजन था, जब फिरने का मौका न था 5 घंटे के बाद, इसलिए मैं है ना घर को आ गई जल्दी वापस, बहुत दूर है हमारा घर। मैं आ गई, आपको अभी जब मस्जिदा में मर्द मैंने नमाज भी पढ़े नहीं सरगा था, तब आपको मैं है ना हमारे यजमान भी है ना नमाज पढ़ने वजू बना रही, वक्त हो गया कर को। अभी बोल रही जब भी फोन आ गया इंतकाल हो गया कर को, तो मैं है ना वो दिल मुझे बहुत दर्द होता रहता। अभी भी मैं है तो बहुत दर्द वाले को किसका ने तभी बोलते हैं तो मुझे बहुत कितना धोखा कर डाले, मेरे आंखा में पानी आने की जगह सोने सर ऐसा धोखा कर। अब कभी कभी याद कर ले को रो तू बोल तो ऐसा बोलना गुनाह है क्या मुफ्ती साहब? कभी कभी याद कर ले को मैं बहुत दुखी से बोल तो माफ, ऐसा गुनाह करना, ऐसा बोलना गुनाह है क्या मुफ्ती साहब? दूसरे ठीक है बहन, ठीक। देखिए मुफ्ती साहब, हुआ ये कि इनकी नंद ने इनको बहुत तकलीफ दी, इनकी ज़िंदगी अजाब बना दी। जब मरने का वक्त हुआ तो ये गई उनकी अयादत के लिए, तो उन्होंने, उनकी बेटी ने कहा कि मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए, इन्होंने कहा माफ़ किया। अब ये उस वक्त उनको माफ़ करके घर चली आई, फिर वज़ू कर रही थी, इतनी देर में इंतकाल की ख़बर आ गई। माफ़ तो कर दिया, लेकिन अब ये कहती हैं कि कभी कभी मुझे जब ख़याल आता है तो मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है और अक्सर वो उस बदसलूकी को याद करके दुखी हो जाती हैं। तो ये कह रही हैं कि क्या उस बदसलूकी को याद करके दुखी होना अब इससे मुझे गुनाह होगा? हालांकि ये उनको माफ़ कर चुकी हैं, ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये माफ़ कर चुकी हैं, तो माफ़ करने के बाद फिर उस बदसलूकी को याद करना वो कैसा है? देखिए बहन, भूल जाना ही बेहतर है। याद रखना कोई ना दुनिया के हिसाब से बेहतर ना आखिरत के हिसाब से। हाँ, फितरी तौर पे बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं, उनकी टीसें बाकी रहती हैं और वो दिली कैफियत होती है, उस पर तो हम वो नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश ये करें कि उस पर काबू पाएँ और इन चीज़ों को भुला दें। रहा मामला ये कि आपने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी आपको माफ़ करेगा और अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत बड़ा अजर मिलेगा इसका। उनकी अज़ियतों को भुलाकर आपने माफ़ कर दिया उनको, तो इस माफ़ी का बदला कर क़यामत के दिन आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस अल्लाह से अजर पाने का यकीन रखें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैंने दिल से माफ़ कर दिया, उनको आसानी पैदा फरमा और मुझे भी माफ़ी अता फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। इंशाअल्लाह सब्र मिलेगा और ये चीज़ें याद आनी ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल अगर आप ज़ुबान से कुछ नहीं कहती, फितरी तौर पर याद आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, तो उस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि भूल जाए। मुफ्ती साहब, कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ के रख देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वो समझते हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहते हैं, मौत के वक्त उन्हें नदामत का एहसास होता है। अभी इनकी आला ज़रफ़ी है कि इन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन इनकी ज़िंदगी जैसे जिसको कहते हैं कि उन्होंने नरक बना दी, जहन्नम बना दी। हो सकता है जी बिल्कुल तन्हा हो, इनके पास कोई ना हो, तो ऐसे में इनके लिए क्या अजर व सवाब है? सबसे बड़ा अजर तो यही है कि जो किसी बंदे को मुआफ़ करता है अल्लाह उससे दरगुज़र करता है, उसके गलतियों को अल्लाह मुआफ़ कर देता है। तो सबसे बड़ा इनाम तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यही है। रहा मामला, मैंने जैसे कहा कि अगर इस तरह की यादें आ जाती हैं, आंसू आ जाते हैं, तो उस पर कोई अल्लाह की पकड़ नहीं है। लेकिन यहाँ जब भी इस तरह का मामला हो, अल्लाह की तरफ नज़र किया करें कि मैं भी तो अल्लाह की शान में और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ न जाने कितने काम कर गुज़रती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बार अज़ियत मुझसे पहुँचती होगी, तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं इनको माफ़ करती हूँ। बस ये तसव्वुर कर लिया करें, अल्लाह ताला सब्र भी दे देगा इंशाअल्लाह ताला और आपकी परेशानी जो दिली है वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी और आखिरत आपकी बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी, तबस्सुम साहिबा, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल है कि जैसे कि अभी वक्त नहीं मिल पाता दुआ करने के लिए अच्छे से, ना इफ्तारी के वक्त ना नमाज़ों के बाद में, तो क्या दुआ किए बगैर के दुआ कबूल नहीं होगी? मतलब अपनी जो हाजत है मतलब वो पूरी नहीं होगी तो होगी। और जैसे कि अपनी मतलब गुंजाइश नहीं है, अपनी इतनी कमाई नहीं है कि अपन जैसे कि हमारे इधर मौलाना हाफिज साहब आए थे नमाज अदा पढ़ाने के लिए, तो जितना हमसे बना हमने उनकी मतलब किया, मतलब जो भी हमारे पास था उसमें से थोड़ा दिया उनको। तो अब इस नियत से तो नहीं दे रहे कि हम ये सदके चित्र दे रहे, बस दिया, पर क्या हमारा वो देना सदके चित्र में वाजिब हो जाएगा? मतलब कि अल्लाह कबूल करेगा सदके चित्र में?
ٹھیک کیونکہ ہم نہ زکات ادا کر سکتے اور نہ ہی صدقہ ایسے کچھ مطلب جو گزارا ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، پر جتنا جیسے کوشش کی جی. ٹھیک ہے تو بہن، اللہ تیسرا سوال. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسا ہمارا بچہ مطلب ابھی فری ایڈمیشن سے ہمارا پڑھتا تھا بچہ ہمارا، اب اس کی ایج پوری ہو گئی، تب اس کو 9 سے فیس رکھنا ہے، تو ہم خوب اچھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس کے لیے کوئی اچھا اسکول دوسرا منتخب کر دے، یا یہی اسکول میں تھوڑی رقم سے مطلب اس کا پڑھائی ہو جائے. تو اس کے لیے اور اچھے سے دعا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہیں سے تھوڑا پیسہ کام لگا کے انشاءاللہ اللہ آسانیاں پیدا کریں. کون سے علاقے سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم بھوپال سے بات کر رہے ہیں. اچھا، دیکھیے بہن، بچے کے تعلق سے جو آپ نے کہا، اللہ سے ہم دعا تو کریں گے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، مگر آپ بھی کوشش کریں. اور اس طرح کے کالجز میں سمجھتا ہوں کہ بھوپال کے اندر تو موجود ہیں کہ کم فیس میں بچے کا کام ہو جائے، یا کچھ تنظیمیں اس طرح کی ہیں کہ جو بچے کی آگے پڑھائی میں مدد کرتی ہیں، ان سے رابطہ کریں، کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ نکل جائے گا. باقی اللہ سے دعا بھی کریں، بچے سے بھی کہیں کہ نماز کی پابندی رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ راستے کھولے گا انشاءاللہ تعالی. جی اب امام ہاں، صدقہ دیکھیے آپ نے تو یوں ہی ایک نیکی کے طور پر دیا ہے، تو یہ فرض واجبی صدقہ تو نہیں، نفلی صدقہ مان لیں اس کو، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ اور اس کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. باقی جب زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، صدقات نہیں ہے، تو اس کا کوئی محاسبہ بھی نہیں ہے آپ سے. دعا کے لیے وقت نہیں مل پاتا مفتی صاحب. دیکھیے کام کی وجہ سے دعا کا وقت نہیں ملتا یا عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملتا. اگر عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملتا، جیسے قرآن کی تلاوت، درود شریف یا دیگر چیزیں، تو بن مانگنے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتے ہیں. گھر کے کام کاج کی وجہ سے نہیں ملتا، تو اس میں بھی ایک طریقہ یہ بھی ہے دعا مانگنے کا کہ اگر آپ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگ سکتے تو اپنا کام کرتے کرتے اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے چپ کے باتیں کریں اور اللہ سے اپنے من میں دعا کرتے رہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ بہت کارگر ہوگی. اور جب موقع ملے تو دعا کر لیا کریں. باقی جو گھر کے کام کاج میں اور دیگر چیزوں میں وقت نہیں ملتا، اس پر بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. جی فاطمہ صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، میں یاسمین بات کر رہی ہوں. جی یاسمین صاحبہ، جی کیا سوال میں ہے؟ ابھی کال کری تھی مفتی صاحب کے میرے بچے کے لیے. میرا 8 سال کا بچہ ہے باجی، 7 تاریخ کے دن اس کا اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ایگزام ہے، وہ ایک بولنا تھا. اور ایک ہمارے ابا کا انتقال ہوا، تو ایسا کون سا عمل کرے اپن جس سے اپنے ابا کی مغفرت ہو، اور قرآن کس طرح بخشنا چاہیے. میں قرآن پڑھ رہی ہوں. اور ہمارے ابا کے انتقال کے 8 دن بعد ہی ہمارے دادا کا انتقال ہوا، تو دونوں کو بخش سکتے. 2 قرآن، میری بچی قرآن پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، وہ کس طرح بخشنا چاہیے. بہتر. اور ہمارے ابا کا انتقال سے پہلے ہمارے ابا پانی کو بہت ترس رہے تھے. ڈاکٹر نے پانی کے لیے منع کیا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے پانی کی تلقین ہوئی تھی. ہمارے ابا کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے. دیکھیے بہن، جب پانی سے ڈاکٹر نے منع کیا اور اس کی وجہ سے آپ پانی نہیں دے رہے، تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے. کبھی کبھی ہمدردی میں اس طرح کا نقصان بڑا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا، پھر بھی ان کو وہ چیز دے دی جاتی ہے جو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، تو نہ دینا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. باقی رہا ان کے لیے اصال ثواب کا، تو آپ جو بھی اس نیت سے کام کریں گی، چاہے قرآن کی تلاوت ہو یا دیگر عمل ہو، صرف دل میں نیت کرنے سے ان کو اصال ثواب ہو جائے گا. زبان سے بھی کرنا چاہتی ہیں تو کرنے کہ یا اللہ جو میں نے یہ عمل کیا ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے، یا ایک ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، اور اس کے بعد عام ان مردوں کو، اور خاص طور پہ اپنے جن وارثین کو یا جن کو پہنچانا ہے، اپنے مورث کو، دادا، والد یا اور جو بھی ہیں ان کو پہنچا دیں. کہہ دیں یا اللہ ان کی قبروں میں آسانی پیدا فرما، ان کو اس کا ثواب پہنچا. ایک قرآن کا ثواب بھی دونوں کو پہنچا سکتی ہیں، الگ الگ بھی جیسا ہو پہنچا سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. جی عطیہ بھائی تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے عرفان صاحب ہیں کرناٹک سے. جی عرفان بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وہ سید نام کے جو رہتے ہیں نا، ان کو صدقہ و خیرات، صدقہ فطرہ دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، وہ سید نام سے جو رہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. جی آپ جواب سنیے، مفتی صاحب بتا رہے ہیں. دیکھیں سید نام سے جو رہتے ہیں، نام کا تو پتہ نہیں، لیکن واقعی اگر سید ہیں اور وہ آل نبی سے ہیں
تو ان کو نہیں دے سکتے، نہ فطرہ دے سکتے، نہ فدیہ دے سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے، نفلی صدقات یا امداد سے ان کی مدد کر سکتے ہیں بس۔ جی عتیق بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو آج آپ کا موضوع ہے صحت کے متعلق، جی تو اس کے بارے میں مفتی صاحب سے ہم کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، صحت ایسی چیز ہے جو بچپن سے آدمی کو ملتی ہے، مفت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بے جس شک کا آدمی عموماً شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ بے شک۔ تو اس میں مفتی صاحب یہ ہے کہ قریب 22-23 سال تو پڑھائی میں نکل جاتے ہیں، بہت اچھی جی صحت رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی کی شادی بیاہ ہوتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں۔ جی جب بچے ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے جو معاملہ شروع ہوتا ہے، ان کی پڑھائی لکھائی، دیکھ بھال، ان کا مستقبل، ان کا سب کچھ، یہ مفتی صاحب ہم اپنا بتا رہے ہیں، یہ کرتے کرتے آپ 60 سال تک آ جاتی ہے آپ کی عمر۔ جی تو یہ 25 سے لے کے 60 سال تک کی جو ٹائم ہے مفتی صاحب، یہ بچے پوری طرح سے لے جاتے ہیں۔ جی آپ نہ صحیح باداب سے کر پاتے ہیں، نہ کوئی اچھے کام کر پاتے ہیں، جو آپ نے کہا کہیں گھومنے بھی نہیں جا پاتے ہیں، پیسہ آپ کا ہوتا ہے لیکن بچوں کی وجہ سے آپ سب قربانیاں دے کے لے آتے ہیں۔ اور آخر مفتی صاحب ملتا کیا ہے 60 سال کے بعد؟ جو آپ نے فرمایا کہ چاہے اتنا پیسہ ہو، چاہے جو کچھ ہو، اب آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، بیماریاں ہیں، آپ نہ کہیں گھومنے جا سکتے ہیں۔ جب وقت تھا تو ان بچوں نے لے لیا، اور اب جب آپ کا یہ حال ہے تو عموماً بچے آپ کی باتیں بہت سنتے نہیں ہیں، اور اس بات کو اگر کہیے تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ سبھی ماں باپ کرتے ہیں، اس میں کون سا نیا کام آپ نے کیا ہے؟ تو تکلیف ہوتی ہے مفتی صاحب۔ تو یہ بڑا ایک تکلیف میں کام ہے انسان کے لیے، اور یہ بچے بہت بہت آپ سے قیمتی وقت لے جاتے ہیں آپ کا، جو دوبارہ ملتا نہیں ہے، اور اس کا کوئی احسان یہ نہیں مانتے۔ عموماً ہم بتا رہے ہیں، زیادہ تر ایسا دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں بڑا اچھا لگا ہے موضوع کی، صحت بہت اہم چیز ہے۔ اب آج کی تاریخ میں اگر آپ کی عمر 70 سال ہے تو چاہے آپ کو کہیں جا سکتے ہیں، پیسہ ہے، لیکن اب چلنا پھرنا مشکل ہے، کھانا پینے دقت ہے، تو اب کیا اس کا مصرف ہے؟ اور جو وقت تھا مین وہ یہ بچے لے گئے مفتی صاحب۔ تو اس کا کیا آج ملے گا ماں باپ کو جو اپنا قیمتی وقت ان کو دے دیا؟ اور دوسرا ایک سوال ہے، کل ہمارے یہاں بحث میں کچھ کر رہے تھے کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے یا کہ نفل کی نماز ہے؟ تو اس میں کئی لوگ بحث کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا ہم نے مفتی صاحب سے پوچھ کے صحیح بات آپ کو بتائیں۔ کچھ میں ندوے کے لوگ تھے وہ اپنا بتا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، اس کو بتائیں مفتی صاحب۔ اور بس یہی 2 سوال ہیں مفتی صاحب، وقت ہے نہیں، یہی آپ بتا دیں۔ عتیق بھائی آپ کا پہلا سوال تو دل کو چھو گیا، آپ نے بڑی پیاری بات کہی، ایسا لگا جیسے واقعی بہت بڑی حقیقت ہے جو اچانک چھن سے نظروں کے سامنے آ گئی۔ مفتی صاحب کتنے لوگوں کی تصویریں سامنے آ گئیں، اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی سنگل پیرنٹ ہے، اگر کسی کی زوجہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اکیلے اپنے بچوں کو پالا ہے، کہیں شوہر نہیں ہے اور بیوی ہے، یعنی ماں نے بچوں کو اکیلے پالا ہے، اور وہاں اس کو تنہائی کا سامنا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی دوا لانے والا نہیں، کبھی کوئی ضروری، یعنی وہ اس طرح اکیلے پڑ جاتے ہیں، تو ان کا اجر و ثواب کیا ہے مفتی صاحب؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو عتیق بھائی یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو بھی قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں اس کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور بچوں پر جو بھی کچھ استعمال ہوتا ہے اس تمام کا اجر ملے گا۔ بچوں کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو بچوں کے اوپر ماں باپ کا اتنا بڑا حق رکھا، اور بچوں کو بار بار تاکید کی قرآن کریم کے اندر، مختلف انداز میں مختلف طریقے سے بڑھاپے کی حالت کو بیان کیا، ویسے بھی کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، ماں باپ کے سامنے یہ کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا بار بار اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے، پھر بھی بچے نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک گونا کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ ایک ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں، تعلیم بڑی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی بہت اہم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آدمی کو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے جتنا وہ بچے کو تعلیم کے لیے فوکس کرتا ہے، قرض لیتا ہے، دنیا بھر کی پریشانیاں جھیلتا ہے، خود کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد بچے پھر بھی نافرمان نکلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بچے تعلیم حاصل کر کے کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں یا وہ نوکری ہی کریں۔
اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جس پوزیشن میں رکھا ہے اس کے مطابق اسے تعلیم بھی دلائے، اور تجارت اللہ نے اتنا اچھا پیشہ دیا ہے کہ اگر نوکری سے 1000 درجے بہتر ہے تجارت، تو بچوں کو اس لائن پر لگائیں اور اس طرح کے فوکس کریں کہ بچے اپنے لیول کے اندر جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے آپ بھی سکون سے زندگی گزاریں، اور بچے بھی دیندار بنتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی ایک ضرورت کے مطابق حاصل کریں، باقی دنیا تجارت کے ذریعے دیگر ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات تراویح کے متعلق جو آپ نے کہا ہے، سنت مؤکدہ ہے تراویح، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ملتا ہے، اور صحابہ سے جس طریقے سے نظام بنا یہ سنت مؤکدہ ہی ہے۔ رہا معاملہ نفل کا، تو نفل تو وہاں عرب کے اندر، یا ہم کہہ لیں عربی کے اندر، سنتوں اور نوافل دونوں کو شامل ہے۔ یہ اصطلاحات فقہا کی پھر الگ الگ ہیں کہ جن کی تاکید ہے یا جن کا اہم معاملہ ہے وہ سنت ہے، اور جن کو اختیار ہے کہ کرو نہ کرو وہ نفل ہے، لیکن نوافل کا لفظ سب کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جی مفتی صاحب، وقت کم ہے، نہیں تو ماں باپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، اس میں صرف تعلیم نہیں اور بھی بہت کچھ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی عتیق بھائی، کل آپ سے اگر روبرو ہوئے نہیں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، اگر زندگی رہی اور آپ کے سامنے کل ہم آئے انشاءاللہ تو آپ کو ایک قصہ سنائیں گے۔ فی الحال ہمدرد کے پروڈکٹس کی طرف چلتے ہیں، پھر دعا میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں آپ کے سامنے موجود ہے، ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں زعفران ہے، زعفران کے ساتھ چھوٹی سی ایک ڈبیا ہے جس میں کہ ہینگ پاؤڈر ہے۔ اس کے بعد مسالے جات ہیں، 9 طرح کے مسالے ہیں۔ 1 لیٹر کی بوٹل میں آپ کو سرسوں کا تیل دکھائی دے گا، سیویاں ہیں، سیویوں کے ساتھ مسالے جات کے دونوں اطراف پہ آپ کو سونف اور دار چینی دکھائی دے گی، یہ دونوں ثابت مسالے ہیں۔ گلوکوز ڈی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہد موجود ہے، اولیو آئل ہے، ہمدرد کا روح افزا ہے، ناریل پانی ہے، دوسری جانب آپ کو دکھائی دے گا لیمن اسکویش، اورنج اسکویش اور شربت سنتل۔ آئیے دعائے خیر کے لیے مفتی صاحب سے گزارش کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمدللہ جمیعا، الحمدللہ علی کل حال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصے عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت بہت سارے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، کہیں داخلہ امتحان ہے تو کہیں سالانہ امتحانات ہیں، یا اللہ تمام بچوں کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اسی طرح دعائے خیر میں سب کو یاد رکھیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آج دوسری جو ہے وہ تاخرات ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں شب قدر کی تلاش کا عمل یوں تو پورے عشرے میں جاری و ساری ہے، لیکن بالخصوص تاخراتوں میں اس کا جو ہے وہ اس کی تلاش ہوتی ہے، تو آپ تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ بھی ہم سب کی دعاؤں میں ہیں۔ ناظرین سے بھی یہی عرض کرنا چاہیں گے کہ اس وقت امت مسلمہ بہت پریشان ہے، خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہمارے سامنے انواع و اقسام کے لوازمات ہوتے ہیں دسترخوان پر افطار کے،
تو اس وقت جو ہے وہ فلسطین کے لوگوں کو اور ان کی قسم پرسی کو ضرور یاد رکھیں. دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.